آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسد اللہ۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے سلسلے کی اصلاحات کے خاکے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر خزانہ ایس جے شنکر نے چین کے اپنے ہم منصب سے کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ ختم کرنے میں مدد کرنے کے لیے روس اور یوکرین کے صدور کے درمیان بالمشافہ بات چیت کرائیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کرناٹک، گجرات، وسطی مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں آج انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے گریش گپتا نے قزاقستان کے شیمکنٹ میں جاری 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں مردوں کے 10 میٹر کے ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور ٹینس میں کارلوس الکراز نے بیماری کے سبب جینک سینر کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد سنسناٹی اوپن کا اپنا پہلا خطاب جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے سلسلے کی اصلاحات کے خاکے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں رہن سہن کو بہتر بنانے، کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے اور سبھی کی شمولیت والی ترقی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ حکام نے وزیر اعظم کو حکمرانی کو آسان بنانے، اقتصادی ترقی کو مضبوط کرنے اور شہریوں کو براہ راست فائدہ پہنچانے کو یقینی بنانے کے اقدامات کے بارے میں واقف کرایا۔ اعلیٰ سطح کی یہ میٹنگ وزیر اعظم کے یوم آزادی کے خطاب کے بعد منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے جی ایس ٹی اصلاحات اور ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کی صورت میں دیوالی تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پچھلے 8 سال سے ہم نے جی ایس ٹی کا بہت بڑا ریفارم کیا، پورے دیش میں ٹیکس کے برڈن کو کم کیا، ٹیکس کی ویوستھاؤں کو سرل کیا، اور 8 سال کے بعد سمے کی مانگ ہے کہ ہم ایک بار اس کو ریویو کریں۔ ہم نے ایک ہائی پاور کمیٹی کو بٹھا کر کے ریویو شروع کیا، راجیوں سے بھی وچار ومرش کیا۔ ہم نیکسٹ جنریشن جی ایس ٹی ریفارمز لے کر کے آ رہے ہیں۔ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ حکومت تمام شعبوں میں تیز رفتار اصلاحات نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے، جن کا مقصد رہن سہن کو بہتر بنانا، کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینا اور مجموعی طور پر خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری، وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور وزیر تجارت پیوش گوئل نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا مقصد ایسی حکمت عملی وضع کرنا تھا جو بھارت کی معیشت کو مستحکم کرے، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائے اور حکمرانی کو مضبوط کرے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی ماحول عالمی معیشت میں استحکام کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کو ضروری بناتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت ایک منصفانہ، متوازن اور کثیر قطبی عالمی نظام چاہتا ہے اور کہا کہ اصلاح شدہ کثیر سطحیت وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارت کے دورے پر آئے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ بات چیت کی اور اس بات چیت کو اجاگر کیا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف جنگ بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں وسیع موضوعات کا احاطہ کیا گیا، جن میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات، یاتریوں کے سفر، عوام سے عوام کے روابط، دریاؤں کے اعداد و شمار کا باہمی تبادلہ، سرحدی تجارت، رابطہ کاری اور 2 طرفے تبادلے شامل تھے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت چین تعلقات میں 3 باہمی امور، احترام، احساس اور باہمی مفاد کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ Our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. انہوں نے مزید کہا کہ اختلافات کو تنازعات میں نہیں بدلنا چاہیے اور نہ ہی مسابقت کو تصادم میں تبدیل ہونا چاہیے۔ بھارت کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے جناب جے شنکر نے اجاگر کیا کہ ملک کو اب بھی سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے، جسے بڑی حد تک پاکستان کی حمایت اور سرپرستی حاصل ہے، جو کہ چین کا قریبی اتحادی ہے۔ The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns.
मीटिंग के नतीजे के बारे में एतमाद का इजहार करते हुए जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत से भारत और चीन के दरमियान एक मुस्तहकम बाहमी तौर पर मुआविन और बेहतर ताल्लुकात की राह हमवार होगी जो हमारे मसाइल को हल करेगी। चीन के वजीर खारजा वांग यी आज कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल के साथ सरहदी मामले पर खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान होने वाली 24वीं दौर की बातचीत में शिरकत करेंगे। चीन के वजीर खारजा आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। हुक्काम के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर के साथ मीटिंग में कई उमूर पर बातचीत मुतवक्के है, जिनमें सरहद की सूरत हाल, तिजारत और फिजाई खिदमात की बहाली का इम्कान शामिल है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये मीटिंग बहुत अहम है क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में किसी भी मुस्बत पेशरफ्त की बुनियाद सरहदी इलाकों में अमन सुकून को मुश्तरका तौर पर बरकरार रखने की सलाहियत है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी है कि कशीदगी को कम किया जाए। ये मीटिंग वज़ीर आज़म मोदी के इस माह के आखिर में चीन के दौरे से कबल हो रही है, जहां वो तिनजिन में शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कौमी राजधानी में जनाब राधाकृष्णन के पहुंचने के बाद कल नई दिल्ली में एनडीए के ऐवान के लीडरों के साथ एक तारुफी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए के तमाम रहनुमा पर्चा भरने के अमल में हिस्सा लेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज मुनक़िद होगी, जिसमें नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से तमाम रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तारुफ कराया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन में जंगबंदी में मदद के लिए रूसी और यूक्रेनी सुदूर के दरमियान बिलमुशाफा बातचीत का बंदोबस्त करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि उन्होंने कल रात व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं की मेजबानी के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की। पेश है एक रिपोर्ट। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने सदर पुतिन और यूक्रेनी रहनुमा ज़ेलेंस्की के दरमियान मीटिंग के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान बातचीत के बाद 6 फरीकी मीटिंग होगी, जिसमें वो खुद और उनके दोनों हम मनसब शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नायब सदर JD वैंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ इस सिलसिले में मॉस्को और कीव के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ अपनी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने पुतिन से बात करने के लिए एक मुख्तसर वक्फा लिया। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। कल रात ट्रंप ने ज़ेलेंस्की, बरतानिया के वजीर आज़म कीयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों, इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब, नेटो के सरबराह मार्क रूट और यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन की मेजबानी की थी। यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। यूरोपीय रहनुमाओं ने अपनी और यूक्रेन के सुदूर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सताइश की। उन्होंने इसे यूक्रेन में जंग खत्म करने की सिमत एक अहम कदम करार दिया है। मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की यकीन दहानी कराई। उन्होंने यूक्रेन की ठोस सिक्योरिटी गारंटी के मुतालबे के जवाब में ये बात कही। बरतानिया के वजीर कीर स्टारमर ने कहा कि ये मीटिंग यूरोपीय सलामती के लिए एक तारीखी कदम हो सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रंप की पेशकश नेटो की दफा 5 के इज्तिमाई दिफा जैसी है। नेटो के सरबराह रूटे ने सिक्योरिटी की जमानत के लिए ट्रंप की हिमायत को एक कामयाबी करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कर्नाटक, गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने छत्तीसगढ़, केरला, माहे, तेलंगाना और विदर्भ के इलाकों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने मजीद कहा है कि साहिली आंध्र प्रदेश, मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने मध्य प्रदेश, मराठवाड़, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के हालात रहने की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि मुल्क के जुनूबी जजीरानुमा इलाकों और मुल्हका वसती इलाकों में अगले 3 से 4 रोज के दौरान मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने अवाम और हुकाम से बारिश के पेश नज़र चौकस रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। मौसमियात के मकामी महकमे ने शदीद बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की जम्मू डिवीजनल में पेशगोई की है। पेश है एक रिपोर्ट।
موسمیات محکمے کی ایڈوائزری کے بعد حکومت نے ڈپٹی کمشنر، سینئر افسران اور انجینئرز کو ہائی الرٹ اور چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلعی حکام سے کہا گیا ہے کہ امدادی کیمپوں کی تیاری کو یقینی بنائیں اور حساس علاقوں میں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور صاف پانی کا ذخیرہ کریں۔ پولیس، دفاعی افسران اور مقامی رضاکاروں کے ساتھ قریبی تال میل سے کام کریں۔ جموں کشمیر سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ قومی شاہراہوں سے متعلق بھارتی اتھارٹی NHAI نے میرٹھ کرنال شاہراہ پر بھونی ٹول پلازا پر فوجی اہلکاروں کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے پر ٹول ٹیکس وصول کرنے والی ایجنسی کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ NHAI نے ٹول وصول کرنے والی ایجنسی پر 20 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ بھارت کے گریش گپتا نے قزاقستان کے شہر شیمیکنٹ میں جاری 16ویں ایشیائی شوٹنگ چیمپئن شپ کے 10 میٹر ایئر پسٹل مردوں کے یوتھ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ 17 سالہ کھلاڑی نے فائنل میں 241.3 کا شاٹ لگایا اور اپنے ہم وطن کھلاڑی 14 سالہ دیو پرتاپ سے آگے نکل گئے، جنہوں نے 238.6 کا شاٹ لگا کر چاندی کا تمغہ وصول کیا۔ کپل بینسیلا نے مردوں کے جونیئر ایئر پسٹل میں سونے کا تمغہ جیتا اور مردوں کی سینئر اور جونیئر دونوں ٹیموں نے چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ ٹینس میں عالمی نمبر 2 کارلوس الکراز نے اپنا پہلا سنسناٹی اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ دفاعی چیمپئن عالمی نمبر 1 جینک سینر بیماری کی وجہ سے میچ سے ہٹ گئے تھے۔ اس وقت وہ پہلے سیٹ میں 0-5 سے پیچھے تھے۔ فائنل میچ صرف 22 منٹ تک ہی جاری رہا، جبکہ سینر نے ڈاکٹر کو طلب کیا اور میچ میں شکست تسلیم کر لی۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے: نائب صدر جمہوریہ کے بلا مقابلہ انتخاب کی کوشش، NDA کے امیدوار کو نتیش کمار کی حمایت حاصل۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی سے روسی صدر کی گفتگو، وزیر اعظم نے کہا کہ یوکرین کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، بھارت ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے۔ جے شنکر کی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات، امن و ہم آہنگی قائم رکھنے پر اتفاق۔ اس خبر کو پرتاپ سمیت دیگر اخباروں نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ GST اصلاحات کے اعلان کے بعد حصص بازار میں تیزی، اخبار ملاپ نے اسے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ خلائی پروگرام، بھارت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اخبارات نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں: اسرائیلی حملے میں مزید 77 فلسطینی ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کی نئی تجویز قبول کر لی۔ نائجیریا کی ریاست سوکوتو میں کشتی پلٹنے سے 40 افراد لاپتہ۔ IAEA سے مذاکرات جاری رکھنے کا ایران کا اعلان۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے سلسلے کی اصلاحات کے خاکے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں رہن سہن کو بہتر بنانے، کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے اور سبھی کی شمولیت والی ترقی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر جے شنکر نے چین کے اپنے ہم منصب سے کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین میں جنگ ختم کرنے میں مدد کرنے کے لیے روس اور یوکرین کے صدور کے درمیان بالمشافہ بات چیت کرائیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کرناٹک، گجرات، وسطی مہاراشٹر، کوکن اور گوا میں آج انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے گریش گپتا نے قزاقستان کے شیمیکنٹ میں جاری 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں مردوں کے 10 میٹر کی ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور ٹینس میں کارلوس الکراز نے بیماری کے سبب جینک سینر کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد سنسناٹی اوپن کا اپنا پہلا خطاب جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔